اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، کہتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو ان کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو، تو ان کے ہر ایکسپریشن کے اندر ہی آپ کو کوئی نہ کوئی میسج بھی ملتا تھا اور کائنات بھی اس کی مثال دیتی تھی۔ اچھا، دو تین باتیں اس حوالے سے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو ابھی ضیاء صاحب نے جو حدیث بیان کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا تھا کہ خرج منی نور، مجھ سے ایک روشنی نکلی جس کے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا جان نے فرمایا غزوہ تبوک کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ وَأَنْتَ لَمَا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو ایسی روشنی پھیلی کہ آسمان کے کنارے تک روشن ہو گئے۔ اچھا، پھر آپ کی ذات اقدس کے لیے قرآن نے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اے دنیا والو تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین آ گئی۔ تو یہ تو آپ کی ذات اقدس کی نورانیت ہے۔ پھر آپ کے جو انداز کی، آپ کی ذات کی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ بعض دفعہ ایک رات جب چراغ نہیں تھا تو آپ مسکرائے تو اس کی مسکراہٹ سے میں نے گھر میں جو سوئی ہوتی وہ ڈھونڈ لی۔ اور آپ کی ہر ادا، شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ حسن جمیع خصالہ، کہ خصلت کوئی بھی ہے وہ اس کو خوبی تبھی کہیں گے جب وہ ذات مصطفیٰ میں ہے۔ اور اللہ کریم نے آپ کا نام رکھا ہے محمد۔ محمد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فل محمد هو الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، محمد کہتے ہی اس کو ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ تعریف کیوں کی جاتی؟ کسی خوبی، کمال، جمال، وصف کی جاتی، اور ذات رسالت ایسی کہ اس میں جو خوبی ہے اس میں زوال ہے ہی نہیں، اس میں کمال ہی کمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر خیر، ہر برکت، ہر فلاح کی اساس ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اس لیے آج کا نہیں، جب سے آپ تشریف لائے ہیں، بلکہ ابھی تاریخی حوالوں سے بات ہو رہی تھی آپ سے پہلے بھی، اور جب سے تشریف لائے ہیں اور قیامت تک جس کو جو بھی خیر چاہیے، برکت چاہیے، فلاح دارین چاہیے، وہ ذات رسالت کے ساتھ کامل وابستگی رکھے۔ صرف یہ وقتی نہیں، لمحاتی نہیں، دائمی آپ کے ساتھ وابستگی رکھے گا تو پھر ہی اس میں وہ اسوہ حسنہ کے رنگ نظر آئیں گے۔ تو اسوہ حسنہ کے جب رنگ نظر آئیں گے، جس کو اللہ کریم نے فتبعونی کہا، تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہم لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو جو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس کو کہیں رسوا ہونے دے گا؟ تو وہ رنگ نظر آنے چاہیے۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی ہو جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کے رنگ وہ آج مفقود کیوں ہو گئے؟ اس شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا خوب خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اسی طرح کے رنگ ان کے ذات، ان کے معاملات، ان کے اعتبار سے نظر آئے۔ دیکھیے آپ علیہ السلام نے ہر طبقے پر کرم فرمایا ہے، ہر طبقے کو خیر عطا کی ہے۔ اسپیشلی آپ نے فوکس ان پہ کیا جو محروم طبقات تھے۔ دیکھیے اس دور میں غلاموں کا طبقہ کتنا محروم تھا۔ مصر سے ایک غلام خاتون چلتی ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ، میرے آقا اس کو ایسا اعزاز دیتے ہیں کہ کسی کو ایسا اعزاز نہیں ملا، ان کو ام المومنین بنا دیا۔ حبشہ سے ایک غلام چلتا ہے، اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ اور ایک جگہ سے غلام آتا ہے زید بن حارثہ، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ معاشرتی سماج کی محرومیاں کیسے دور ہوں گی؟ یہ اسوہ حسنہ کے رنگ بکھریں گے تبھی روشنی ہوگی، تبھی خیر کا جو دائرہ ہے وہ وسعت اختیار کرے گا۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اچھا نقشبندی صاحب، سر ہمارے ایسے کون سے معاملات ہیں سر کہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن رہنمائی نہیں لیتے؟ یتیموں کے ساتھ سلوک ہو، آپ نے اس کے بھی حقوق بتا دیے، آپ نے جنگ کے بھی اصول بتا دیے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اور اسلوب بھی بتا دیا، لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں اڈاپٹ نہیں کر پاتے۔ اصل میں دین کو جہاں فضیلت ہے اور فضائل پہ بات، اعمال کے اوپر اصل میں بات کام ہوتی ہے۔ جو بھی عالم دین فضائل پہ بات کرے گا اس کو زیادہ سنا جاتا ہے، اس کو زیادہ بلایا جاتا ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جو اعمال پہ بات کرے گا اس کو کم بلایا جاتا ہے، کم سنا جاتا ہے، اس کے ویوز کم آتے ہیں، اس کو اپنے جلسوں میں کوئی نہیں بلاتا۔ تو اصل میں جو فضائل ہے نا، یہ آسان کام ہے۔ اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پہ جینا مشکل ہے، اور جینا چاہیے بھی۔ صحابہ نے کیا کیا کہ جب انہوں نے پتھر باندھے
اور جہاں آپ ابھی بات کر رہی تھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو وہ ہے نا جو اشارتاً بات کی کہ اماں عائشہ گھر میں تشریف فرما تھی، آپ گئے، اندھیرا تھا، پوچھا عائشہ کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئی میری گم ہو گئی ہے، کپڑوں کا کام کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ فرماتے ہیں مسکرائے، اور آپ کے مسکرانے سے یہ دانت مبارک کی برکت ہے، آپ مسکرائے تو چہرے آپ کے کمرے میں روشنی ہوگی، اور میری جو سوئی گم ہوئی تھی وہ مجھے مل گئی۔ اور جب چہرہ مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، اور ایک ایسا تاجر آیا مکے میں، وہ ابو جہل جو تھا اس نے سامان خریدا، وہ پیسے نہیں دے رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، اور کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں مذاق کے طور پہ کہ وہ ابو جہل بڑا بضد ہے، بدمعاش ہے، اس نے پیسے تو نہیں دینے، لیکن جس طرح مذاق میں ہوتا ہے، تو وہ کہا کہ یہ جو محمد ہے یہ آپ کے پیسے دلوا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، یہ ہے کہ بات انصاف کی کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، آپ اٹھے اور اس کو ساتھ لیا، اور یہ نہیں پوچھا کہ تیرا دین ایمان کیا ہے، جا کے ابو جہل کے دروازے پر دستخط دی، کہا یہ بندہ ہے، اس کے آپ نے پیسے دینے ہیں، اور ابو جہل دوڑ کے گیا اندر، پیسے لے کے آیا، تو جب پیسے دیے، جب دوبارہ مجلس ہوئی کفار کی، تو کفار نے پوچھا اے ابو جہل ہم نے تو مذاق میں محمد کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیسے دے دیے، کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ جب میرے دروازے پر دستخط دی گئی، میں نے پوچھا کون؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے آپ کے چہرے کے پیچھے یعنی ایک سایہ عکس محسوس کیا کہ ایک ایسا اونٹ ہے صحت مند، اگر میں انکار کرتا تو مجھے وہ اسی وقت کھا جاتا۔ یہ ہے وہ اللہ پاک طاقت دی، روب اور دبدبہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر دیکھیے عجز دیکھیں کہ آپ کی جو رضائی ماں ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک مائی صاحبہ آئی، آپ نے اپنی کملی مبارک جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے بچھائی، اور صحابہ نے پوچھا، اور گوشت بھی زیادہ دیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نئے نئے صحابہ مسلمان ہوئے تھے، کہا کہ یہ میری ماں ہے صحابہ کے پوچھنے پر، یعنی عجز دیکھیں۔ اور دوسرے یتیموں کی بات آپ کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کو کہ اگر تیری ماں نہیں، تیرا باپ نہیں، تو آج کے بعد محمد تیری یعنی والدین کی جگہ پر ہے۔ یعنی کہ غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا، اور آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ آج کے اس دور میں بھی 84 85 90 سال عمر ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 63 سال زندگی اللہ پاک نے دی، اور آپ نے وہ کام کیے کہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے بھی نہ ہوئے، اور بعد میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو نور کی بات تھی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل تیری عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا تو پتہ نہیں، ایک نور نکلتا ہے، اتنے سال 1000 سال بعد نکلتا ہے، اتنی بار میں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل وہ نور میں ہوں، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب کچھ نہیں تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب کچھ نہیں ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور وہ آب کوثر جو سورہ کوثر ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی نے ہمارے کام آنا ہے، جو جام ہے کہ پیالے پڑے ہوں گے، ان کی تعداد کوئی نہیں گن سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جام پہ لائیں گے، پھر وہ منظر کہ جو منظر ایسا منظر ہوگا کہ پوری کائنات، جو دنیا سے انسان چلے گئے، جو آئیں گے دنیا سے جائیں گے، وہ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوگا، اور پوری کائنات بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کریں گے، درود و سلام پیش کریں گے، اور اس بات کے منتظر ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے ہمارے لیے الفاظ کہیں، ہمارے لیے شفاعت کریں۔ وہ شفاعت بھی کرائیں گے، اور آخر میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے کو بخشوانے کے لیے سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ پھر کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھائیں، جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار، یعنی کہ گناہ گاروں کی بخشی ہوگی۔ اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں تو امتی امتی کہتے ہیں، دنیا سے چلے گئے امت کی فکر ہے، اور بروز قیامت بھی ہوگی۔ لیکن آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم ہر مسلمان اسلام کا سفیر ہے، یہ ایک بندہ سفیر نہیں، ہر بندہ اسلام کا سفیر ہے۔ اور ہمیں جھوٹ، دغا، جو منافقت ہے، جب ہم اپنے دل میں منافقت رکھیں، بالکل کینہ اسے رکھنا رکھیں، چاہیے، تو بہت کس ہی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں؟ بالکل صحیح، بہت ہی شکریہ محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب آپ کا، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب آپ کا، ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور ڈاکٹر طارق شریف زاد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔